السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا کیا نام ہے؟ محمود عمران شیخ۔ اور آپ کا کیا نام ہے؟ احمد عمران شیخ۔ سورہ حجرات کی دوسری رکوع ہے، دونوں بھائی مل کے تلاوت کریں گے جی اور میں مختصر ترجمہ اور تشریح کروں گا، ٹھیک ہے؟ جی۔ پڑھیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ اے ایمان والو، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ تمسخر نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا ہو سکتا ہے جن مردوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جن مردوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور جن کے ساتھ تمسخر کیا جا رہا ہے، وہ زیادہ بہتر ہو مذاق اڑانے والوں سے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔ اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ جن عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہو مذاق اڑانے والی عورتوں سے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں مرد کو ہی منع کر دیا کہ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، اور عورت کو ہی منع کر دیا کہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جن مرد و عورت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہو مذاق اڑانے والے مرد و عورت سے۔ ولا تلمزوا انفسکم۔ اور آپس میں ایک دوسرے کو طعنہ زنی مت کرو، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو طعنہ مت دو۔ تین چیزیں ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے طعنہ دینا، اور ایک ہوتا ہے غیبت کرنا، اور ایک ہوتا ہے بہتان یعنی الزام تراشی لگانا، الزام تراشی کرنا۔ تو غیبت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کے اندر برائی موجود ہو اور اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کی جائے، یہ ہوتا ہے غیبت کا مطلب۔ اور بہتان اور الزام تراشی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے اندر کوئی برائی موجود نہ ہو، اس کے باوجود اس برائی کی نسبت اس آدمی کی طرف جو بری ہے اس کی طرف کی جائے، یہ ہوتا ہے بہتان کا مطلب اور الزام تراشی کا مطلب۔ تو برائی اگر موجود نہ ہو پھر بھی کہا کہ ہاں اس نے غلط کیا ہے، یہ ہے بہتان۔ اور اگر برائی موجود ہو اور اس برائی کو اس کے پیٹھ کے پیچھے پس پشت غائبانہ بیان کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں غیبت۔ اور ایک ہے طعنہ زنی، جس کو قرآن شریف میں لمز کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے اندر برائی موجود ہو اور اس برائی کو لوگوں کے سامنے بیان کرے تاکہ اس آدمی کی عزت گھٹے، یعنی اس آدمی کو ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے اس کی موجودگی میں اس کی برائی کو بیان کرے، تو یہ ہے لمز، اور اس کا مطلب ہوتا ہے طعنہ زنی کرنا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کسی کی غلطی کو، کسی کے عیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر مت کرو تاکہ اس کو ذلیل و خوار کیا جائے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ۔ ولا تنابزوا بالالقاب۔ اور برے الفاظ سے ایک دوسرے کو مت پکارو، یعنی ایسے الفاظ کے ساتھ، ایسے ناموں کے ساتھ مت پکارو کہ آدمی کو برا لگے، ہے کہ نہیں؟ گاؤں کے گھر کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو غلط لفظ کے ذریعے پکارا جاتا ہے، کسی کو کنہا کہا جاتا ہے، کسی کو لولہا کہا جاتا ہے، کسی کو لنگڑا کہا جاتا ہے، تو مختلف الفاظ ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسے الفاظ کے ذریعے توڑ مروڑ کے یا کہ غلط الفاظ کے ذریعے مت پکارو کہ ان الفاظ کے ذریعے پکارے جانے کی وجہ سے ان کو خراب لگے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ ایمان کے بعد فسق و فجور بری چیز ہے، یعنی یہ فرمایا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، تمسخر کرنا، اسی طرح سے طعنہ زنی کرنا، برے الفاظ سے پکارنا، یہ سب کیا ہے؟ فسق و فجور کی چیزیں ہیں۔
فسق و فجور کی چیزیں ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی قیمتی یعنی ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ایمان کی دولت سے نوازا ہے، تو مومن کی شان کے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتوں کے اندر مبتلا ہو۔ لہٰذا مومن کو بلکہ ہر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ کسی کا مذاق نہ اڑائے، اسی طرح سے کسی کو برے الفاظ سے نہ پکارے۔ ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ اور جو شخص توبہ نہیں کرے گا تو یہ ظالم ہے، یعنی جو لوگ بھی اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، یعنی کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، طعنہ زنی کرتے ہیں اور اسی طرح سے کسی کی برائی کرتے ہیں، برے الفاظ سے پکارتے ہیں، تو یہ سب اللہ کے نزدیک ظالم ہیں۔ ظالم یہ ظلم سے بنا ہے، ظلم کا مطلب ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، یعنی کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر کے اس کو دوسری جگہ میں رکھ دینا، تو یہ کیا ہے؟ ظلم ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک یہ کیا ہے؟ ظالم لوگ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانی سے بچو، ان بعض الظن اثم۔ کیونکہ بعض بدگمانی گناہ ہے۔ دیکھیے بہت ساری برائی ہے جو بدگمانی سے پھیلتی ہے کہ نہیں؟ اس لیے آدمی کو بدگمانی نہیں کرنا چاہیے۔ ولا تجسسوا ولا تجسسوا، اور آپس میں ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو، ایک دوسرے کے ٹوہمے مت کرو۔ کون کیا کرتا ہے نہیں کرتا ہے اس سے آدمی کو کیا لینا دینا ہے؟ ہر آدمی کو چاہیے کہ ہم اپنے مستقبل کے اور آخرت کی فکر کریں، مستقبل کی فکر کریں اور آخرت کی فکر کریں۔ کون کیا کرتا ہے نہیں کرتا ہے اس کے ٹوہمے نہیں پڑنا چاہیے، اس کی جاسوسی نہیں کرنا چاہیے۔ ولا يغتب بعضكم بعضا۔ اور تم میں سے کوئی شخص کسی شخص کی غیبت نہ کرے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کو کسی کی غیبت نہیں بیان کرنی چاہیے، یعنی کہ کسی کی برائی کو اس کے پس پشت نہیں بیان کرنی چاہیے۔ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے، یعنی کوئی آدمی یہ نہیں چاہتا ہے کہ انسان کا گوشت کھائے، چاہے جائے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح سے آدمی یہ ناپسند کرتا ہے کہ کسی انسان کا یا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، تو اسی طرح اس بات کو ہی ناپسند کرنا چاہیے کہ غیبت نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی غیبت کرنا یہ گویا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کے کھانے کے مانند ہے، اس لیے غیبت سے کیا ہے؟ سخت پرہیز کرنا چاہیے۔ واتقوا اللہ۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ جب آدمی متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، دیندار ہوگا، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہوگا، تو وہ اس طرح کی حرکت سے باز آئے گا۔ ان اللہ تواب الرحیم۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ جب ایسی بات ہے تو آدمی کو چاہیے کہ اگر آدمی سے کوئی غلطی ہو جائے، دھوکے میں کسی کا مذاق اڑا دیا، دھوکے میں کسی کی طعنہ زنی کر دیا، دھوکے میں کیا ہے کسی کو برے القاب سے پکار دیا، یا کہ دھوکے میں بدگمانی ہو گئی، دھوکے میں جاسوسی ہو گئی، یا کہ دھوکے میں غیبت ہو گئی، اگر اس طرح کا گناہ یا کہ اس کے علاوہ اور بھی کوئی گناہ اس سے سرزد ہو جائے، تو چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ سے جتنی مرتبہ کیا ہے توبہ کی جائے، اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے جتنی مرتبہ شرمندگی کا اظہار کیا جائے، اس بات کا ارادہ کیا جائے کہ ہم آئندہ اس گناہ کو نہیں کریں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے خوش ہوتے ہیں اور توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ تو اس لیے بندہ کو چاہیے کہ فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع ہو اور توبہ کرے، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر ہی معاف فرما دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ضرور رحم اور کرم کا معاملہ فرمائیں گے اور ضرور گناہوں کو معاف کر دیں گے دنیا کے اندر ہی۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس سے آپ لوگ کو کیا سبق ملا؟ کیا سبق ملا بتائیے؟ اس سے کیا نصیحت ملی آپ لوگ کو؟ یہ نصیحت ملی کہ کسی کا مذاق نہیں اڑانا ہے، تو کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے؟ نہیں۔ اور کیا معلوم ہوا؟ یہ معلوم ہوا کہ کسی کی برائی بیان نہیں کرنی ہے،
تو کسی کی برائی نہیں بیان کریں گے؟ نہیں جی زور زور سے بولیے جو پوچھ رہے ہیں. اس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی کو برے الفاظ سے نہیں پکاریں گے. تو کسی کو برے الفاظ سے نہیں پکارنا ہے، نہیں نہیں پکارنا ہے. اسی طرح سے اس سے یہ معلوم ہوا کہ بدگمانی نہیں کرنا ہے. تو بدگمانی نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے. جی جی اور اسی طرح سے اس سے یہ معلوم ہوا کہ غیبت نہیں کرنی ہے. تو غیبت نہیں کریں گے آپ لوگ؟ نہیں نہیں، ٹھیک ہے. تو کسی کا مذاق نہیں اڑانا ہے، اس سے پرہیز کرنا ہے. اور اسی طرح سے یہ بدگمانی سے بچنا ہے، اسی طرح سے جاسوسی سے بچنا ہے. اور اسی طرح سے جتنی بھی غلط عادت ہے، غلط حرکت ہے، ان سے احتیاط کرنا ہے، بچنا ہے. ٹھیک ہے، چلیے.